بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. ناظرین، ایک گرد ہی گرد ہے اور دھول اتنی دھول ہے، دھواں ہی دھواں ہے اور چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی. بہت ساری چیزیں کچھ کسی حد تک گزشتہ رات سے بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن ابھی تک گرد چھٹی نہیں ہے. اور اس ساری دھول کے اندر سے کچھ نہ کچھ چیزیں تراشنے کے لیے اور کچھ چیزیں ڈھونڈنے کے لیے اور اس راکھ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے اور بعض اوقات اپنی انگلیاں جلانے کے لیے اور بعض اوقات جلتی ہوئی انگلیوں کو تھوڑا سا سکون دینے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. آپ ان کو مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں، خاص طور پر پی ٹی وی ہوم میں انگلش کے پروگرامز میں بھی دیکھتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں. جناب نوید امان صاحب. نوید امان صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالا. نوید امان صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک راکھ ہے، ایک دھواں ہے، ایک اندھیرا ہے، ایک فوگ کی کیفیت ہے. لوگ کچھ چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں آگے بڑھیں اور مختلف اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں. لوگوں کے پریس ٹاک کے حوالے سے وہ جو دعوے کرتے ہیں ان سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. اصل میں کھچڑی بات اندر انڈور پک رہی ہوتی ہے اور بند کمروں میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ معاملہ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا انفارمیشن ہے اصل میں، کھچڑی کیا پک رہی ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی رضا، یہ جو راکھ ہے اس کے اندر چنگاری بھی ہوتی ہے اور چنگاری سے پھر روشنی بھی پھوٹتی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن سے پہلے وہ راکھ ضرور تھی، لیکن الیکشن ایک امید ہوتی ہے اور اسی چنگاری اور امید سے پھر ہمیں روشنی نظر آتی ہے. اور اسی وجہ سے پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ الیکشنز تمام مسائل کا حل ہیں، اور الیکشنز ہو گئے لیکن ابھی ہمیں ان تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور دیکھیں گے کہ اگلے 5 سال میں وہ مسائل وہیں کے وہیں رہتے ہیں یا ان کا کوئی حل بھی ملتا ہے. چونکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ الیکشنز ناگزیر ہیں کسی بھی ملک یا معاشرے کے لیے یا حکومت یا ریاست کے لیے. تو وہ پاکستان میں بھی الیکشنز ڈیو تھے، وہ ہو گئے. بہرحال تھوڑا سا ڈیلے ہوئے لیکن ہو گئے. صحیح. اب ہر الیکشنز کے بعد بہت سارے امیدوار جماعتیں جیتتی ہیں اور کچھ ہارتی بھی ہیں. صحیح. تو ایسا ہی پاکستان میں بھی ہوا اور ہر دفعہ ایسے یہاں بھی ہوتا ہے. کچھ جماعتیں گورنمنٹ بنانے چلی جاتی ہیں اور کچھ رہ جاتی ہیں اور اپوزیشن میں چلی جاتی ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ الیکٹورل پروسیس ہے اور پوسٹ الیکشنز جو صورتحال ہوتی ہے وہ اس دفعہ بھی ہوئی. اور کہا یہ جاتا تھا کہ کافی تاخیر ہو گئی ہے، جماعتیں اپنے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی. لیکن میرا خیال ہے کہ تاخیر نہیں ہوئی بلکہ کافی تیزی کے ساتھ مختلف جماعتوں نے اپنا جوڑ توڑ کیا. اور پیپلز پارٹی اور PMLN اور جو MQM ہے خاص طور پہ، اور جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، وہ تمام جماعتوں نے کافی وقت پہ کام کر لیا. اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ بہت ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی اور کچھ فیصلے ہوئے، کچھ عہدوں کی جمع تفریق ہوئی. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں عہدوں کی جمع تفریق کے لیے تو سب سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہتے ہیں. لیکن عوام کے مسائل اور پاکستان کے مسائل جو پاکستانی قوم کو اور عوام کو اور پورے ملک کو درپیش ہیں، ان کے لیے وہ سب نہیں جوڑتے. ٹھیک ہے، چلیں یہ ایک معاملہ ہے. لیکن اصل میں اب یہ جو اعلان ایک بات ہو گئی کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے میں پارے ہوں، میں پیچھے ہوں، مجھے یہ اس طرح کی لولی لنگڑی کمزور حکومت نہیں چاہیے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، مریم صاحبہ CM پنجاب ہوں گی، اناؤنسمنٹ ہوگی، جناب آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہوں گے. یہ ایک جو چیز بنے گی، یہ جو اتحاد ہو رہا ہے، مولانا فضل الرحمان کا پہلے ہم نے ٹلٹ دیکھا اور بڑی یہ اچھا ایک بریک تھرو تھا عمران خان صاحب کی طرف. کوئی تھوڑا سا ایک معاملات بھی ہوئے، کو بات چیت بھی ہوئی، ڈیلیگیشن بھی ملا. پھر کل ملاقات ادھر نون لیگ والوں سے ہوئی. تو کیا لگتا ہے کہ شرکت اقتدار میں وہ یہ جو ایک فارمولہ طے پا رہا ہے، جو حکومت ہے وہ سسٹین کرنے والی حکومت ہے؟ کیونکہ عمومی تاثر ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ بڑی کمزور حکومت ہوگی. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کر جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹین کرنا پاکستان کی اور ان جماعتوں کی اور حکومت کی اپنی مجبوری اور ضرورت ہے. اگر یہ سسٹین نہیں کریں گے تو پاکستان کی سوسائٹی اور پاکستان کا جو سارا نظام ہے وہ سسٹین نہیں کر سکے گا. تو سسٹینیبلٹی جو ہے وہ ایک چونکہ مجبوری اور ضرورت ہے، اس لیے وہ کرے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 مین سٹیک ہولڈر پارٹیز جو ہیں، پیپلز پارٹی اور PMLN، انہوں نے جو اپنی مختلف عہدوں کو بانٹا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کیا ہے. جہاں تک اس کو براڈر لیول پہ اکاموڈیٹ کرنے کا تعلق ہے تو وہ وہاں نہیں کیا ہے، وہاں بھی کیا جانا چاہیے. تو جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر اقتدار میں حصہ دار بناتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو، چھوٹی پارٹیاں ہوں یا بڑی پارٹیاں ہوں. ان کو بہرحال اس میں آپ جب تک ان کے سٹیکس کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہاں پر توازن نہیں ہوگا اور وہاں پہ خرابی پیدا ہوگی. تو یہ ملک اس وقت الیکشنز کے فوراً بعد کسی بھی قسم کی ٹرموائل یا خرابی یا جو ڈسٹیبلائزیشن ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا گورنمنٹ کو اسموتھ سیل کی ضرورت ہے
اور स्मूथ सेल उसी सूरत में हो सकती है कि जब वो MQM को भी शामिल करें और वो उनको वजारतें दें। अगर वो उनको गवर्नरशिप सिंध की देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देते तो फिर उन्हें सिंध में और वफाक में वजारतें दें और उनको जिम्मेदारियां दें, और फिर वो जो जिम्मेदारियां हैं उनका एक अकाउंटेबिलिटी हो, एक एहतसाब हो, और उसका एक चेक हो, और जो काउंटडाउन है वो तो अवाम ने शुरू कर दिया है, क्योंकि आपने जितने वादे किए थे मुख्तलिफ पार्टियों ने अपनी अपनी हलकों में और अपने अपने जो वोटर्स हैं उनके लिए, तो अवाम तो अब इंतज़ार में बैठी है कि किस वक्त आप उनके लिए रिलीफ लाएंगे। ज़ाहिर है हुकूमत साजी में थोड़ा वक्त लगता है, ये एक जो फेनोमेना है एक आइन में भी मौजूद है। ज़ाहिर 29 को इजलास तलब कर लिया गया है, पहले स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा, स्पीकर का इंतखाब होगा, उसके बाद वो इजलास बुलाएंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा। ये इंतकाल इख्तिदार में वक्त तो लगता है, ज़ाहिर मार्च के बस तक कहीं जाएगा, या बहुत जल्दी हुआ तो पहले हफ्ते में, नहीं तो मार्च के बस तक ये सारे मामलात क्लियर होंगे और उसके बाद सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन हमने एक चीज़ देखी कि पहले कहा गया, जब कल वाली मौलाना फजल रहमान वाली मुलाकात थी, पहले ये कहा गया कि जनाब ये तो आपने बहुत देर की, आते आते आप गलत साइड पे चले गए। फिर हमने हाफिज़ हुसैन अहमद साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा खसूसी तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो जारी किया गया TV चैनल्स को कि जनाब हमने आते आते देर नहीं की, हमने आपको पहचानने में देर कर दी, नून लीग वालों को उन्होंने कहा। इस शदीद रिएक्शन के बाद फिर हमने रात को देखा मरियम औरंगज़ेब साहबा का ट्वीट आ गया कि मीडिया बिल्कुल गलत बात कर रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती है मीडिया के ऊपर ना जो तानो तशनी हर तरफ से होती है कि मीडिया गलत खबरें चला रहा है, कि ज़ाहिर है वो बात एक बंदे ने, उन लीडर ने, नून ने की, मीडिया ने वो चला दी, जो हाफिज़ साहब ने की वो मीडिया ने चला दी, अब जो आपने की वो मीडिया ने चला दी। ये कहना, ये मानने से लोग इनकारी होते हैं, ये कि हमने ये क्या किया या वो क्या किया, या हमारे अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, या हमारी क्या लड़ाई है, या क्या लेन देन में या हिस्सेदारी में कितना फ़र्क पड़ रहा है, वो नहीं मानते। बस ये कह दे रही मीडिया गलत खबरें चला रहा है, चले मौज करें, कहते रहें। कहने का मतलब ये है कि मौलाना का अब इसमें क्या लगता है कितना हिस्सा होगा, या इंतकाल शरीक इक़्तिदार इसमें हो जाएंगे सारे? मेरा ख्याल है कि मौलाना शरीक इक़्तिदार ज़रूर होंगे, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल भी इसी में है। वो KP और बलूचिस्तान में चूँकि उनके ज़्यादा स्टेक्स हैं, वहाँ से उनकी सीटें होती हैं, तो वहाँ पर वो अगर इक़्तिदार में होंगे तो कुछ डिलीवर कर सकेंगे। अगर वो इक़्तिदार में होकर, लेकिन इस दफ़ा KP में तो उनकी कोई सीट नहीं है, उस तरह तो कोई पोजीशन नहीं है, चाहे महदूद, चाहे उनका वो जो लेवल है वो श्रिंक हो गया है सॉरी, तो लेकिन वो बहरहाल वो मज़ीद श्रिंक हो जाएगा अगर वो अपोजिशन में जाएंगे। तो अगर इक़्तिदार में होंगे, कुछ मिनिस्ट्रीज उनके पास होंगी, वो अपने हलकों में कुछ डिलीवर कर सकेंगे, फंड्स का इशू होता है, वो लोगों को मोबिलाइज कर सकेंगे, तो उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा। अगर वो नहीं होंगे तो मौलाना को भी अपोजिशन में रहने की आदत नहीं है, और एक ऐसी सूरत में जबकि उनकी पार्टी को इस दफ़ा कुछ अच्छे हौसला अफजा नताइज नहीं मिले, ऐसे में वो अगर अपोजिशन में चले जाते हैं तो वो अगली दफ़ा के इलेक्शन में ज़्यादा श्रिंक हो सकेंगे, तो इसलिए वो नहीं रिस्क लेंगे, और वो ज़रूर इक़्तिदार के लिए अपना बलूचिस्तान में भी और वफाक में भी आएंगे। और मैं ये समझता हूँ ये अच्छी बात है PMLN को, पीपल्स पार्टी को और जो दीगर पार्टियाँ हैं उनको भी खुले दिलों मौलाना को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस्तेहकाम चाहते हैं तो मौलाना का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। मौलाना की स्ट्रीट पार बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इमरान खान स्ट्रीट पार जो चाहे मांगे दांगे की स्ट्रीट पार ही क्यों ना हो, वो माजी में इस्तेमाल कर चुके हैं। ताहिरुल कादरी साहब की जो स्ट्रीट पार थी उससे फ़ायदा उठा चुके हैं, और अब वो फिर उन्होंने, क्योंकि इस्लामी टच वो लेते हैं ना हमेशा हर दफ़ा, तो इस्लामी टच उन्होंने उस वक्त भी लिया था और वो उनसे फ़ायदा उठाया था, लोग उनके लिए आ जाते थे, तो फ़ायदा इमरान खान। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है ये तो बात ये गवर्नर मांगती है या उस पर प्रेसिडेंट ले रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी वजारतें भी लेगी? क्योंकि एक पहला इंप्रेशन तो ये दिया गया कि वजारतें ये नहीं लेना चाह रहे, और फिर ये भी था कि ये रिलेक्टेंट थे, फिर ये भी बात थी कि पीपल्स पार्टी और PTI में कहीं ना कहीं बैक चैनल राब्ते चल रहे हैं। तो अब तो जाहिर है सुना है, आप इसकी तायीद या तरदीद कर सकते हैं कि कहीं से कोई किसी बड़े ने बुला के समझाया है कि जनाब इंसान के बच्चे बन जाएं, और इनको इकट्ठा बिठाया है। तो अब पीपल्स पार्टी वजारतें भी लेगी? बिल्कुल, ये दोनों बड़ी पार्टियां जो आपस में बैठने को तैयार नहीं हो रही थी, इनको बिठाया गया, और जब बिठाया गया तो फिर वो जो सेफ पोजीशंस थी उनके ऊपर सबसे पहले फैसला हुआ कि जो आईनी जो पोजीशंस हैं या पोस्ट हैं वो ले ली जाएं। पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे वजारतें लेगी। अभी वो कहती है कि वो नहीं लेंगे वफाक में भी और पंजाब में भी, लेकिन वो दोनों पर जगह पे लेंगे, और उनको अकोमोडेट किया जाना चाहिए, उनको जिम्मेदारियों में शामिल किया जाना चाहिए,
اور جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کو حساب دینا ہی پڑتا ہے. اگر آپ نے حساب نہیں دینا تو آپ نے الیکشنز میں جانے سے پہلے اپنے ملک کی عوام کو وہ وعدے کیوں دیے اور ان کو وہ خوبصورت روزی پکچرز کیوں دیں جن کی وجہ سے انہوں نے آپ کو ووٹ دیا. جب انہوں نے ووٹ دے دیا ہے تو اب آپ سے حساب بھی مانگیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ آپ جب آئیں اور آپ مختلف پوزیشنز پہ موجود ہوں تو آپ ان کے لیے کچھ کر سکیں، ان کو ڈلیور کریں. اگر آپ ان کو ڈلیور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کی سیاست کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، ون سائیڈڈ کافی گفتگو ہوگی. جناب عمران خان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو آزاد جیت کے آئے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے. پہلے سنا MDMWM میں جا رہے ہیں، لیکن یہاں ہمارے اس ملک کا المیہ ہے کہ لوگ مسلک دیکھ کے جنازے سے ہٹ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بات وہ علامہ راجہ ناصر صاحب نے تو ان کو کہا ست بسم اللہ جی آیا نو، جیسے پاکستان مل کے بنایا سارے مکاتب فکر نے. تو بہرحال لوگ نہیں گئے، جو بھی ہوا، اور پھر ایک سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے. وہ سب لوگ مطلب کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے جو بھی ہوا. ان کا فیوچر کیا ہے؟ اب ان کی سیٹیں آپ کے حساب میں کتنی بنتی نظر آتی ہیں؟ تو کیا یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہم سے نوارا چھینا جا رہا ہے؟ اچھا، چھینا نہیں جا رہا، یہ ہے سارا طاقت کا کھیل. طاقت آپ نے دکھانی ہے، اپنے نمبر پورے کرنے ہیں، آپ نے گورنمنٹ بنا لینی ہے. دوسری بات ہوتی ہے آپ کا نیریٹو، آپ کی سیاست. آپ نے یہ کہا ہے کہ میں چوروں ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اس وقت آپ اگر نہیں بیٹھنا چاہتے تھے تو آپ جو انڈیپینڈنٹ نمبرز ہیں وہ اتنے لے لیتے اور خود بنا لیتے، اور آپ کو کسی نے روکا نہیں تھا. نہ پہلے سیٹیں لینے سے روکا تھا، نہ انہیں اب گورنمنٹ بنانے سے کسی نے روکا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے. ہر پارٹی کی اپنی دوڑ ہے اور اپنی سیاست ہے. اگر وہ کر لیتی تو گورنمنٹ بنا لیتی. اب چونکہ وہ نہیں کر سکے تو اگر وہ کر لیتے نون کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر اتحاد کر لیتے تو ان کا وہ سلوگن اتحاد اور سیاست ختم ہو جاتی کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ وہ ان کو چور کہتے ہیں. حالانکہ وہ چور ہیں نہیں، ظاہر ہے کہ سیاست ہے، سیاست میں سبھی ایک جیسے ہیں. سب کو بات چیت تو کرنی پڑتی ہے نا. دیکھیں نا، یہ بھی تو کہتے رہے ہیں نا کہ میں زرداری کو گھسیٹوں گا اور یہ وہ اور وہ، آج پھر یہ بھی سارے اکٹھے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے، ہم آخری سوال کی طرف جاتے ہیں، ہمارا وقت کلیئر ہو گیا ہے. کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ کسی میثاق پاکستان کی طرف چلے جائیں، کسی میثاق معیشت کی طرف چلے جائیں، کوئی ایک سارے ملک کے عمران خان صاحب کو بھی، ان کی پارٹی کو بھی شامل کریں، انٹیکٹ کریں، ان کو بھی میں تو کہتا ہوں حصہ دیں، اور سارے مل کے لڑائی جھگڑے کی بجائے 90s اور اس سے پہلے اور اس کے بعد والے معاملات سے نکلتے ہوئے اس ملک کے لیے کر لیں. کیونکہ جتنی تباہی کر چکے ہیں اس ملک کی ہماری اشرافیہ، تو لوگوں کو تو جینا بڑا مشکل ہو گیا ہے. نہ غریب آدمی کا بھی، امیر آدمی کا بھی، مالدار کا بھی، کاروباری کا بھی، بھوکے ننگے کا بھی، لوگوں کو ایک عجیب سی کیفیت سے دو سب. بات یہ ہے کہ پاکستان کو کسی میثاق کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے پاس آئین موجود ہے، اور وہ آئین اتنا کمپیکٹ، اتنا کمپریہنسو ہے کہ ہم اگر آئین کو فالو کر لیں تو اس کے اندر تمام میثاق موجود ہیں. اس میں معیشت کو بھی تحفظ حاصل ہے، اس میں عوام کو بھی تحفظ حاصل ہے، اس میں ریاست کو اور قانون کو بھی تحفظ حاصل ہے، اس میں ہر شعبہ زندگی اور سیاست کو بھی تحفظ حاصل ہے. تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم اگر آئین کو نہیں فالو کریں گے تو ہم مختلف میثاق بنانے کی کوشش کریں گے جو بہرحال وہ محدود ہوگا. تو آئین سب سے زیادہ کمپریہنسو میثاق اور کوئی ہو نہیں سکتا کسی بھی. یہ آئین کو تو چلنے نہیں دے رہے نا، جو ہماری حوث اقتدار ہے کہ میں نے آپ کو کام نہیں کرنے دینا، آپ نے مجھے کرنے نہیں دینا، میں نے اپنے حصے کا کام تو خود کرنا نہیں ہے ٹھیک طریقے سے، وہ میری نالائکیوں کی داستان جو ہے وہ رقم ہے، لیکن میں نے آپ کو بھی کام نہیں کرنا. لہٰذا یہ پالیسی انتہائی خطرناک ہے. کھوسہ صاحب جب اپنے لاہور کے حلقے سے الیکشن جیتے تو انہوں نے آتے ہی یہ بیان دیا کہ مائنس عمران خان نہ ہم یہ ملک چلے گا اور نہ یہ ریاست چلے گی اور نہ ہم چلنے دیں گے. یہ انتہائی خوفناک بات ہے، اور یہ عمران خان کی سوچ اور ان کی پالیسی کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ ریاست کو نہیں چلنے دیں گے. تو پاکستان اور اس ملک کو اور ریاست کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرے گا تو قانون اس کو راستہ نہیں دے گا، قانون کی حرکت ہوگی اور وہ گرفت میں آئے گا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک دانش مندی ہے کہ آپ ملک کو یا ریاست کو سٹینڈ سٹل کر دیں. آپ سیاست کرتے ہیں، سیاست راستہ نکالنے کا نام ہے، بند گلی میں جانے کا نام نہیں ہے. نہ آپ خود بند گلی میں جائیں، نہ ریاست کو لے کے جائیں، نہ دوسروں کو لے کے جائیں. تو بند گلی میں دھکیل دیا گیا ہے. دیکھیں کل ان کو، اگر یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کل وہ ان کے لاڈلے تھے تو ان کے لیے سب کچھ ٹھیک تھا، اب انہوں نے آنکھیں دکھائی ہیں تو اب وہ بالکل ہی غلط ہو گئے ہیں. تو اب ہر کسی کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے. نہیں رضا صاحب، بات یہ ہے اگر کوئی شخص ریاست کو بند گلی میں دھکیلے گا یا
اس کو نظر آتش کرے گا تو ریاست تو کسی بھی شخص کو برداشت نہیں کرے گی، چاہے وہ آپ ہوں، میں ہوں، یا کوئی سیاستدان ہو یا سیاسی جماعت ہو۔ تو اس لیے عمران خان کو بند گلی میں کسی نے نہیں دھکیلا، عمران خان نے اپنی نااہلی اور عاقبت نااندیشی کی وجہ سے اپنے آپ کو بند گلی میں دھکیلا ہے۔ یہ راستہ نکالنا سیاستدان کا کام ہوتا ہے، اس کو کوئی راستہ دیتا نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب نوید امان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں، اور اپنے کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ علی رضا الوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔